بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 ہماری پڑھائی کے حساب سے، اور کتاب میں اس کا نمبر ہے 19۔ نام ہے دنیا اسلام۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں: لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پڑوسی سے مراد صرف گھر کا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ سفر، دفتر، اسکول وغیرہ میں بھی اگر کوئی پڑوسی ہے آپ کا تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنی بہت سی کوتاہیوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح جانے انجانے میں ہم اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، استادوں، ہم جماعت ساتھیوں، محلے داروں، رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کو تکلیف اور ایذا رسانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اب تک ہم سے غلطیاں ہوئیں معاف فرمائے، اور آئندہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچنے والا بنا دے اور دوسروں کو بھی بچانے والا بنا دے۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم یہ ہیں: نظم کا مرکزی خیال سمجھ سکیں، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ سکیں۔ مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ نظم دنیا اسلام جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، تو علامہ محمد اقبال اس نظم میں امت کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے مغربی سازشوں سے بچنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ مغرب نے کس طرح سازشیں کر کے امت مسلمہ کو فرقوں اور قومیتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہی لوگ مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، جبکہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو بھول کر خواب غفلت میں مدہوش ہیں۔ مزید یہ کہ علامہ اقبال موجودہ پستی کا ذمہ دار مسلمانوں کی غفلت اور اسلام سے دوری کو قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل شروع نہیں کر دیتے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، تب تک ان مسائل اور پستی سے نجات ممکن نہیں، اور اگر جلد ہی ہم باعمل مسلمان نہ بنے، باطل کی سازش کو نہ سمجھا اور خواب غفلت میں پڑے رہے تو ہم راستے کی دھول بن جائیں گے، جس کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں ہوتی، اور لوگوں کی ٹھوکریں ہی اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مجھے ترکوں اور عربوں کی فتوحات کی داستانیں نہ سناؤ، میں مسلمانوں کے غم و خوشی سے واقف ہوں۔ مسلمانوں نے احساس کمتری سے مغلوب ہو کر اہل مغرب کی اندھی تقلید کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آج کل یہودی، عیسائی اور دوسری غیر مسلم قومیں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا رہی ہیں۔ بحیثیت مجموعی مسلمان پریشان تو ہے، مگر اس بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ راز مسلم قوم کے اتحاد میں چھپا ہوا ہے، اور مشرق کے مسلمان اب تک اس واضح نکتے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ مزید یہ کہ علامہ اقبال تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اسلام، حرم اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کر سکے اور رنگ و نسل کی وجہ سے منقسم رہے تو ہم دنیا سے مٹ جائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ ترک و عرب قوم ایک عرصے تک بام عروج پر رہنے کے بعد قعر مذلت میں گر گئے، لہٰذا اب بھی مسلمان دین کی رسی کو چھوڑ کر نسل پرستی اور قوم پرستی میں مبتلا رہے تو باطل طاقتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی۔ یہ ہے اس نظم کا خلاصہ۔ گھر کا کام نوٹ فرما لیجئے۔ مرکزی خیال کو سمجھنے اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی مشق کیجیے۔
نمبر 2، خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. اپنی جو آپ کا رجسٹر ہے یا رف کاپی میں آپ جو ہے نا دونوں چیزیں اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اور کچھ اس میں تبدیلی بھی آ جائے گی، اور آپ کے لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ توجہ دیں گے اور بات کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.